الشیطان الرجیم. فتلقى فتلقى then received then received آدم 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 علیہ السلام آدم علیہ السلام من ربہ من ربه from his Lord from his Lord کلمات کلمات words words فتابا فتابا so turned so turned علیہ علیہ towards him. towards him. اچھا تابہ میں توبہ کا لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تابہ الف واو یا ایک دوسرے کو چینج کر کے آتے رہتے ہیں تو اردو میں جیسے توبہ کا, لیکن تابہ کے بعد عین کے ساتھ علیہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے پر مہربان ہو رہے ہیں. اور تابہ کے بعد اگر حمزہ سے الیہ آئے, حمزہ یعنی الف کے ساتھ الیہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے توبہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر فتابہ علیہ عین سے, عین کلمے سے ہے, سو ہیز لارڈ ٹرن ٹورڈز ہم, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف مہربان ہوئے. انہو انہو انڈیڈ ہی, indeed he ہوا ہوا ہی, he التواب التواب the of turning the of turning to mercy, ٹھیک ہے, یعنی بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں یا توبہ قبول کرنے والے ہیں. الرحیم الرحیم the most merciful. the most merciful. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ پھر جو شیطان نے کیا وہ قصہ ہم پڑھ رہے تھے. تو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں, آدم اور حوا دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے اور ان سے جنت کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے اور فرمایا کہ اب اہبتو بعدکم لبعض عدو, اب یہاں سے تم نیچے اتر جاؤ, یعنی چلے جاؤ یہاں سے, اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیشوانی میں ڈوبے ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے. اور فتلقى آدم من ربہ, یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور ان کو وہ کلمات سکھا دیے جو سورہ الاعراف میں آگے ہم پڑھیں گے. فتلقى آدم من ربہ کلمات, کچھ کلمات سکھا دیے. وہ کلمات کیا تھے وہ ہمیں سورہ الاعراف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو سکھائے گئے تو انہوں نے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یعنی ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو شیطان نے دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا, لیکن آدم علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہوئی, یعنی وہ بھول گئے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ اللہ کے اس حکم کو بھول گئے اور شیطان نے ان کو خوب بہکاوے میں ڈالا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کا رویہ شیطان جیسا نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تو شیطان نے مجھے بہت بہکایا تو میں یہ کر بیٹھا, بلکہ وہ توبہ استغفار میں مشغول ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو وہ الفاظ سکھائے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی. فتابہ علیہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گئے, یعنی ان کو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی, ان کے گناہ سے صرف نظر کیا گیا, اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں نا, یہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے. ٹھیک ہے, تو فتابہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوئے. انہو هو التواب الرحیم, اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو اہم نام اور اس کی صفت بھی بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب, تا پہ بھی شد ہے اور وا پہ بھی, کہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں, یعنی توبہ قبول ہو جاتی ہے. رات کا گناہ گار اگر صبح کو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ سورج
مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، صرف انسان کے توبہ کرنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ذرا رک کے سوچیں کہ بعض اوقات ہم غلطی کو مانتے نہیں ہیں، غلطی پر اصرار کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ہے کہ غلطی پر اصرار کرنا دراصل شیطانی رویہ ہوتا ہے، کہ اپنی غلطی مان کے نہیں دینا۔ اور وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں، مثلاً غلطی ہماری تھی، کہیں ہم نے ایکسیڈنٹ کر دیا، کہیں کوئی چیز توڑ دی، لیکن ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں، نہیں فلاں نے ایسا چونکہ کیا تھا تو ایسا ہو گیا، ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا تھا۔ لیکن مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی دکھا دیتے ہیں، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہاں پر جو ہمیں بات ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہے، ان کو پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بیچ میں کسی سے کہیں یا کچھ اور، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں نا اینڈ پہ، ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، قُلْنَا اهْبِطُوا، we said go down we said go down منها from it from it جميعاً جميعاً all of you all of you فإما and when يأتينكم comes to you منی from me، یہ من اور نون یہ نی، اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نون پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے نا، تو شدہ کا مطلب ہے کہ یہ دو نون ہیں۔ من کا مطلب ہے فرام، اور نی کا مطلب ہے می، من نی کو پھر اکٹھا پڑھیں گے ہم۔ ہدن گائیڈنس، فمن then whoever تبیع follows ہدایہ my guidance فلا then no خوف علیہم will be fear on them ولا ہم and they are not یحزنون grieve۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجنے کا پلان تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، یعنی جو ہم جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی شکل میں آتی رہی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغامات نبیوں تک پہنچاتے رہے، یعنی انسانوں میں سے اشرف انسان چنے گئے اور ان کی طرف ہدایت بھیجی جاتی رہی۔ یعنی عام انسانوں سے مختلف کیسے ہوتے ہیں نبی کہ ان کی طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ انسان ہی ہوتے ہیں، فرشتے نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سب سے اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کی میری گائیڈنس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یعنی اب زمین پر تو اتار دیا گیا، لیکن انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اسے بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی ہدایت کے مطابق اگر چلے گا تو پھر وہ وہی جنت کو پالے گا، اور جہاں پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مومنین کا کیا معاملہ ہے کہ وہ کسی حد تک اس خوف علیہم ولا ہم یحزنون کو اسی دنیا میں محسوس کر لیتے ہیں۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے کہ فیوچر سے، یعنی
آپ کو خوف ہے کہ مستقبل میں پتہ نہیں میں اتنے ڈالرز کما پاؤں گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں اپنے گھر کو رن کر سکوں گا کہ نہیں، یا یہ کہ میں پتہ نہیں یہ والے ایگزام دینے لگا ہوں، میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں. ٹھیک ہے، ایسے مختلف خوف ہوتے ہیں نا ہمیں فیوچر کے بارے میں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور غم ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، جو گزر چکا ہوتا ہے، کہ نہیں وہ ایسا میرے ساتھ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا، میرا لاس نہ ہوتا، مجھے یہ بھی مل جاتا، میں یعنی مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مومنین کو نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لینا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر جانے لگے ہیں جو جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی پی ایس کھول لیتے ہیں. لیکن اگر آپ جی پی ایس کھولنے کے باوجود آپ اس کو فالو نہ کریں اور بس چل پڑیں، تو فائنلی آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، ریسورسز بھی ضائع ہوں گے، اور ظاہر ہے آپ کی یعنی کہ انرجی بھی ویسٹ ہوگی، آپ تھک بھی جائیں گے کیونکہ آپ نے جی پی ایس کو فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جی پی ایس کو فالو کریں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جی پی ایس پہ کہ یہ مجھے صحیح جگہ پہ پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ کیونکہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تو میں اسی گائیڈنس کے مطابق چلوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی جنتوں کو واپس لے لوں وہاں پر. تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بالکل خوف نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے. کوشش کرتا ہے مومن، یعنی جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں اس کو بروئے کار لاتا ہے، کام کرتا ہے، ریسورسز کو یوز کرتا ہے، جو بھی مینز اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو کام میں لاتا ہے، لیکن اس کو خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں میں کل بھوکا ہی نہ مر جاؤں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس طرح کے پینک اٹیکس بھی لوگوں کو آتے ہیں کہ پتہ نہیں کل میرا بزنس میں دیوالیہ ہی نہ ہو جائے یا میرا بزنس نہ بیٹھ جائے. تو ایسا مومنین کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک تھوڑی بہت ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے مومنوں کو تو وہ بھی نہیں ہوتی، ان کے تو ہر بات پہ ہی الحمدللہ ہی ہوتا ہے. اور ماضی میں بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، اگر ان کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ استغفار کر لیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہمیں آدم علیہ السلام کا نظر آیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چاہے شیطان ان کو ماضی کے حزن میں ڈالتا بھی رہنا تو وہ اس میں نہیں پڑتے ہیں. بس جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں. تو جس بندے کی ایسی اپروچ ہوتی ہے نا، وہ زندگی میں بڑے کام کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پریزنٹس کو میکسیمملی جو ہے نا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. کیونکہ وہ شخص پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ فیوچر کے بارے میں خوف کا شکار ہے. ایسا شخص تو پھر کاروبار میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگائے گا. اسی طرح وہ شخص جو کہ ماضی کے غم میں پڑا رہے گا، وہ بھی اٹھ کے کچھ بھی نہیں کرے گا کہ ہاں میرے ساتھ ماضی میں یہ ہو گیا تھا تو اب میں نے پھر یہ نہیں کرنا کہ مجھے دوبارہ ہی لاس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بالکل یہ والی جو حالت ہے نا، یہ مومنین کی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ جیسے ابھی میں نے جی پی ایس کی مثال دی نا، کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اس نے ان کو بہترین گائیڈ کیا ہے اور وہ اسی راستے پر چلتے ہیں. تو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اس کے برعکس وہ لوگ، دوسرا گروپ بتایا گیا اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، والذین کفروا والذین کفروا and those who disbelieved and those who disbelieved وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا and deny our signs and deny our signs أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أصحاب النار. أصحاب النار. Those are the companions of the fire. Those are the companions of the fire. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. They will abide forever in it. They will abide forever in it. اچھا، دوسرا گروپ کون سا ہے؟ جو انکار کر دے گا. ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہیں، یا ہمارا کوئی رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں اتری ہوئی ہوتی ہیں نا، جو آیات ہیں یا کائنات میں جو مختلف نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ساری طرح کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ نام ماننا، ایک ہوتا ہے کہ جھٹلانا کہ نہیں کوئی ہدایت اللہ نے نہیں اتاری، یہ زمین کا نظام خود سے ہی چل رہا ہے، یا کوئی اللہ نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں.
تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ آگ کے لیے میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آگ کے ساتھی ہیں. ساتھی مطلب یعنی اصحاب، مطلب کہ کمپینین کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو نعوذ باللہ وہ آگ سے کبھی الگ نہیں کیے جائیں گے. ان کے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، ان کا اوڑھنا بچھونا ہر طرف آگ میں ہی وہ گرے ہوئے ہوں گے. تو اب یہاں پر دو گروپس ہمیں بتا دیے گئے کہ وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے وہ جنتوں کے مستحق ہو جائیں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس وہ بدبخت لوگ جو کہ ان کو جھٹلائیں گے، اور ظاہر رسولوں کو جھٹلایا قوموں نے، اور ان کی طرف جو بھی ہدایات آئی تھیں وہ مانتے نہیں تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ نہیں، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو ہی جھٹلایا گیا. ان کو جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے. کاہن کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کی خبریں بتانے والا. اور اس طرح شاعر کہتے تھے کہ یہ کوئی پوئٹری کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں اترتا. ٹھیک ہے. یعنی انکار کرنا، ڈس بلیو، انہوں نے انکار ہی کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا آیتوں کو. آیات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو کونی آیات ہے. کونی آپ نے کائنات سے یاد رکھنا ہے، یونیورس میں جو پھیلی ہوئی ہے نا. مثلاً آسمان و زمین کو دیکھ کے کیا کوئی عقل مند جان نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان نے نہیں پیدا کیے؟ ٹھیک ہے. اور جو ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے، میں نے صرف دو چیزوں کا نام لیے ہیں جو صاف نظر آتے ہیں. تو اسی طرح اپنے جسم کو ہم دیکھیں، یا کوئی بھی جاندار چیز ہے، چاہے وہ مچھر کا پر ہی کیوں نہ ہو، کیا ہے کہ وہ کوئی انسان تو ان کو پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہیں کائنات کی نشانیاں ہیں، یہ جھٹلا دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے یا اللہ نے کچھ پیدا کیا. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تو چلا نہیں رہا ہے اس سارے سسٹم کو، اور وہ کسی آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح دوسری آیات وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں کتابوں میں دی گئی، یعنی ہدایت آئی نا جس کا پیچھے ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی ہم آیات کہتے ہیں. سائنس یا یہ جو قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جھٹلائیں گے تو یہ اتنی بڑی سزا اور ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ جو اللہ کی پہچان ہے نا اور اللہ کا برحق ہونا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ اوبویس ہے، اور انسان کو اس چیز کی عقل دی گئی تھی. جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ جب روحوں کو پیدا کیا گیا تو ان کو یہ سمجھ دی گئی تھی. لیکن دنیا میں کیا ہے کہ انسان تکبر میں آ کر اپنی راہ کھوٹی کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ان کا کوئی انجام نہیں کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں. اللہ کا تو انہوں نے ویسے ہی انکار کیا، اور نہ وہ اللہ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں تو کوئی قیامت کا دن قائم ہی نہیں ہونا. اور پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ جو عذاب ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، کبھی وہ اس سے جدا نہیں ہوں گے. تو یہ آگ کا جو احوال ہے نا قرآن میں میرا خیال ہے جنت سے بھی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات جنت کی خوشخبریاں سن کے اتنی تیزی سے عمل نہیں کرتے جتنا ہم آگ سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے والوں میں سے بنا دے کہ دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ چیزوں پر تھوڑا ہی صبر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر صبح اٹھنا پڑتا ہے نماز کے وقت، تو تھوڑی سی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کر ہی لیتے ہیں نا. لیکن وہ جو آگ ہے تو فما اصبرھم علی النار، کیسے وہ صبر کریں گے اس آگ پر جس میں وہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 37 سے 39 تک ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ مارک کر لیں.